اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صلوات سورہ مبارکہ رات کی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو عظمت عطا کر رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بتحقیق جو ایمان لائے اور جنہوں نے کردار پیش کیا، جو مومن ہوئے اور جو با کردار ہوئے، سیجعلو بہت جلد قرار دے گا لہم الرحمن ودا، ان کے لیے رحمان محبتوں کو، اللہ ان کے لیے محبتوں کو قرار دے گا۔ آج کی اس خمسے کی دوسری مجلس میں میں اس پہ غور کرنا چاہوں گا کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں کچھ لوگوں کی محبت ڈالے گا۔ وہ جو لوگوں کے دلوں میں جگہ پائیں گے، لوگ ان سے محبت کریں گے، خود بخود پہلے ان کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہوگا۔ اللہ پہلے انہیں عزیز رکھتا ہوگا، تبھی تو وہ مومن کہلائیں گے، تبھی وہ صاحب کردار کہلائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے خاص طور پہ کم سن ساتھیوں اور نوجوانوں، ہم جس گھر کے مرید ہیں، اس گھر کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے ہی بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کے وجود، پہلے وجود اور پھر وحدانیت، یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ اللہ کے ماننے کے بارے میں کہ اللہ ہے، اس میں قرآن میں ایک یا دو آیتوں سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں۔ اللہ ہے پر قرآن میں اللہ آیت نازل نہیں کر رہا۔ اللہ ہے فطری مسئلہ ہے، یعنی اگر قرآن کی آیت بھی نہ ہونا تو خود انسان کا وجود پکار کے کہتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے۔ ایک شخص میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے آ کر کہتا ہے کہ مولا
اے فرزند رسول بتائیے اللہ ہے؟ حضرت سے اللہ ہے پر سوال کر رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اللہ ہے یہ علیحدہ بات ہے۔ عقیدہ وجود پروردگار علیحدہ موضوع ہے، عقیدہ توحید علیحدہ موضوع ہے۔ سارا زور ہمارے اوپر جو رکھا ہے، ساری توجہ جو ہم پر رکھی ہے وہ توحید پر رکھی ہے۔ اللہ ہے پر ہم سے بات نہیں کر رہا اللہ۔ یہ اتنا زیادہ روشن بات ہے کہ اس پہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی کہنے لگا کہ اللہ ہے، حضرت نے فرمایا تم ہو؟ وہ حضرت سے سوال کر رہا ہے کہ اللہ ہے، حضرت نے فرمایا تم ہو؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں۔ وہ کہنے لگا ہاں میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے ہو؟ دیکھیے توحید سمجھا، وجود الہی سمجھانے کا انداز اہل بیت کا۔ کہتا ہے اللہ ہے، حضرت نے فرمایا تم ہو؟ کہنے لگا ہاں ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہمیشہ سے ہو یا بعد میں ہوئے ہو؟ کہنے لگا بعد میں ہوا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تمہیں جس نے وجود دیا وہ ہمیشہ سے تھا یا بعد میں ہوا؟ کہنے لگا میرے والدین بعد میں ہوئے، ہمیشہ سے نہیں تھے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے والدین جو تمہیں لانے کا سبب بنے، انہیں وہ ہمیشہ سے تھے یا انہیں کسی نے دنیا میں لانے کا کوئی سبب بنا؟ کہا نہیں، انہیں بھی کوئی لے کر آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہیں جا کے رکنا پڑے گا، جسے کوئی نہیں لایا وہ خود سے ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ورنہ یہ بحث ہی تمام نہیں ہوگی۔ اس بحث کو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بھائی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے ابیات اور قرآن کی آیتوں کو ان اشعار کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ بہت عمدہ بحث ہے، بہت علمی بحث ہے، اور سندھ پر یہ خاص عنایت ہے اللہ کی، جیسے لطیف کہا جاتا ہے۔ بلکہ میں کہوں کہ اللہ کی سندھ پر ایک لطیف عنایت ہے جسے شاہ لطیف کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وجہ بتاؤں آپ کو؟ اگر میرا اپنا تجزیہ ہے، میں جو کچھ جتنا جانتا ہوں، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اگر سندھ کی سرزمین پر شاہ لطیف نہ ہوتے، کچھ دیر کے لیے فرض کر لیجئے، اگر شاہ لطیف اس سرزمین پر نہ ہوتے تو سندھ بھی وہابی ہوتا۔ سندھ کے مزاج میں، سندھ کی زمین میں، سندھ کی مٹی میں جو مولائیت ہے نا، یہاں کی ثقافت میں مولائیت ہے جی، یہاں کی تہذیب میں اہل بیت کا پیغام ہے۔ میں یہ بات بارہا کر چکا ہوں اور اپنے دل سے بات کر رہا ہوں، اور یہ بات اور یہ قدرت کا کیا مصلحت ہے کہ میری مادری زبان سندھی نہیں ہے۔ اگر کوئی سندھی مادری زبان والا یہ بات کرتا تو اس کی نیت پہ شک کیا جاتا۔ آپ اس زاویے سے لیجئے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بہت بڑا احسان ہے، اور اس موضوع پہ کام ہونا چاہیے جتنا حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ پر کام ہوگا، کیونکہ قربان جائیں حضرت لال شہباز قلندر پر، مگر قلندر فارسی زبان شاعر ہے۔ مجھے نہیں معلوم، سائیں بتائیں گے کہ کوئی سندھی میں ان کا کلام ہے؟ نہیں ہے، فارسی میں کلام ہے۔ پورا دیوان ان کا موجود ہے، اور ان کی کافیاں، ان کے جو ابیات ہیں وہ ایک ہی زبان میں، فارسی میں، یا بعض فارسی زبان میں، کچھ عربی کے مصرے ہیں، لیکن سندھی میں نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اور کلام جو ہے نا، یہ جو زبان ہے نا، زبان یہ اگر زبان وحی الہی سے دھلی بھی ہو، یعنی زبان پر حاکم اللہ کا کلام ہو، وہ کہہ رہے ہیں نا، خود کہہ رہے ہیں کہ میرے اشعار نہیں ہیں، یہ آیتیں ہیں۔
اگر زبان وحی الہی سے دھلی بھی ہو تو دنیا ایک طرف ہو جائے، یہ بولنے والا علی رہے گا، یا اکیلا علی رہے گا۔ وہ جو اللہ نے کہا نا آخری زمانے میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے آخری زمانے میں علی زبان، سچی زبان، سچی علی زبان عطا کر دی، سچی بھی اور علی بھی۔ وہ بولتی ہے تو حق اور سچ بولتی ہے، اور جب بولتی ہے تو چڑھ کر بولتی ہے۔ علی کہتے ہیں اسے جو بلند ہو، بلندی کو علی کہا جاتا ہے جی۔ تو بلندیوں کا مالک اور بلندیوں کا حامل اور بلندیاں عطا کرنے والا ہے۔ تو محسوس کریں کہ اللہ ہے، اس پر نہ قرآن زیادہ بحث کرتا ہے۔ ایک آدھ دو آیتیں ہیں، جیسے سورہ مبارکہ فصلت کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، بہت جلد ہم اپنی نشانیاں پوری کائنات میں دکھائیں گے اور ان لوگوں کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یعنی ہر شخص اپنی اپنی جگہ اللہ کے وجود پہ دلیل ہے، ہر فرد اپنی اپنی جگہ اللہ کے وجود پہ دلیل ہے۔ ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان میں اپنی نشانیوں کو قرار دیں گے، دکھائیں گے، اور اتنا دکھائیں گے کہ یہ مان لیں گے کہ اللہ ہے۔ تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے اے میرے حبیب وہ اللہ احد ہے۔ یہ وہ کا اشارہ اس کے وجود پر دلیل ہے، احد کا اشارہ، احد کا پیغام توحید پہ دلیل ہے۔ لہذا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس اللہ کو مان لو، اللہ کو ماننے کی بات نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی موحدوں سے بات کر رہا ہوں، اسی آیت کو آپ لے لیجئے، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ احد ہے۔ تو وہ اللہ اس کا مطلب ہے وہ کا اشارہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہلے سے ذہن میں تصور ہو، کچھ پتہ ہو، وہ اللہ احد ہے، یعنی جن سے کہا جا رہا ہے وہ اللہ کو جانتے ہیں، مگر جس اللہ کو جانتے ہیں اسے واحد ماننا ہے، ایک ماننا ہے جی۔ یہ ہمیں کب بتایا تھا وہ اللہ، ہمیں کیا پتا وہ اللہ، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ، وہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھو، تمہیں اللہ کا وجود ہے، تمہارا اندر سے آواز آئے گی، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وجود پروردگار پر قرآن مجید نے دلائل نہیں دیے ہیں، زیادہ بحث ہی نہیں کیے۔ میں نے جیسے کہا کہ ایک آدھ دو آیتوں سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں۔ بات آئیے تو یہ آئیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ توحید رکھتا ہے، وحدت رکھتا ہے، ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اب بہت سے ترجمے کیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی ہے بس اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب توحید کے اوپر۔ وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا پہلے اللہ کے نزدیک مقام بلند ہونا چاہیے۔ تو پہلے مرحلے میں مومن کو اللہ سے محبت کرنی ہوگی، پھر اللہ محبت کا اظہار کرے گا۔ پہلے اسے مان لو، پھر وہ تمہیں مانے گا۔ دیکھیے، ایک میں اپنے آپ سے تھوڑا سا گلہ کروں، اور گلہ کسی حد تک بنتا ہے اور کسی حد تک نہیں بھی بنتا۔ ہم کیونکہ ایک بہت مشکل کام لے کے چل رہے ہیں بر صغیر میں، بلکہ پوری دنیا میں، ہم اللہ کے اس دین کے مروج، پرچاری اور ناشر اور پھیلانے والے ہیں، اسے لیے چل رہے ہیں، اس کو سنبھالے ہوئے ہیں کہ جو صحیح و سالم دروازہ مکتب در گھر ہے جی، یعنی نبی، علی مولا، جناب زہرا، ائمہ اہل بیت، یہ سالم اللہ کا جو دین ہے نا، وہ ان کے پاس جی۔ دوسری جگہ پر جو ان سے ہٹ کر دین سمجھتے ہیں اور لیتے ہیں، ان کے پاس انتہائی ملاوٹ والا، ثانوی حیثیت والا جی، اور دوسرا آپشن وہ والی کیفیت ہے، یعنی سالم ترین اگر کوئی نظام ہے تو اہل بیت والا ہے۔
اور یہ میں نہیں بلکہ ائمہ اہل بیت نے اسے بارہا کہا ہے کہ ہم سے جب دین لوگے تو ایسا ہے جیسے میٹھا پانی پی رہے ہو. ہاں یہ جملے ہیں. اور اگر ہم سے ہٹ کر تم دین لوگے تو پھر ایسا ہے جیسے کڑوا اور کھاری پانی پی رہے ہو. اور پھر خود فرماتے ہیں کہ کیا کوئی عقل مند کوئی عاقل ہے کہ جو میٹھا اور کڑوا دو پانی رکھے ہوں اور وہ میٹھا پانی چھوڑ دے؟ مگر لوگوں نے دنیا کی خاطر میٹھا پانی چھوڑ دیا. دنیا کی خاطر لوگوں نے میٹھا پانی چھوڑ دیا. تو ہم ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ مجلس کر رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، امام بارگاہ بنا رہے ہیں، علم لگا رہے ہیں، ذوالجنہ سجا رہے ہیں. یہ سارے کام کسی اور مطلب کے لیے، معاف کیجئے گا، یہ ذریعے ہیں کہیں اور جانے کے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تاکہ رستہ گم نہ کرنے پائیں. جی ایک لفظ میرے بچوں نے سنا ہوگا، سنگ میل. پہلے زیادہ ہوتا تھا، اب تو وہ بورڈ بن رہے ہیں اور اب تو وہ بھی نہیں بن رہے. اب تو گوگل بتاتا ہے کہ کتنے کلومیٹر رہ گئے. پہلے روڈوں کے کنارے پر ہر 2-3 کلومیٹر کے بعد ایک پتھر لگا ہوا ہوتا تھا. تو عرب فارسی میں سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور اس پہ میل لکھا ہوا ہوتا تھا. اب کلومیٹر لکھا جاتا ہے نا، پہلے اس پہ میل لکھا ہوتا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں سنگ میل، یعنی وہ سنگ، وہ پتھر جس پہ میل لکھا ہوا ہے. جی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ہمارے پاس، جن کو ہم چومتے ہیں، جنہیں سجاتے ہیں، جن پہ خرچہ کرتے ہیں، یہ سب سنگ میل ہیں اہل بیت تک پہنچانے کا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ ہمیں کہیں اور لے جانے کے لیے ہے. یہ معاف کیجئے گا، میں تھوڑا چونکہ عقیدتوں کا مسئلہ ہے اس لیے ذرا محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں. توجہ میری طرف رہے گی. عقیدتوں کا مسئلہ ہے لہذا محتاط بات کر رہا ہوں. یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، کہیں اور لے جائے گا ہمیں. اور کہیں گم نہ ہونے پائیں، کہیں بھولنے نہ پائیں. جی یہی مائک ہے نا، میں ابھی اسی کو چیک کروں گا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لوگو لگا ہوا ہوگا، کس کمپنی کا ہے اس مائک پر لکھا ہوگا. حتیٰ اس تار کے اوپر بھی کہیں جا کر کوئی بہت باریک سا کچھ لکھا ہوا ہوگا جو بتائے گا کہ کس کمپنی کا ہے. ایسا ہی ہے ہر چیز. آپ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کو آپ ذرا دائیں بائیں اوپر نیچے ٹٹول کے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں مہر لگی ہوئی ہے کہ ہے کس کا. خریدا چاہے کسی نے بھی ہو، ذمہ دار وہ نہیں ہے. یہ پیسے دے کر آتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے، پھر اسی سے جا کے بات کرتے ہیں جس کی مہر لگی ہوئی ہے. کیونکہ یہ اس نے پیسے دے کے خریدا ضرور ہے، مگر اس کا آنر جو ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے، اس کا اس معنی میں کہ جواب دہ جسے کہہ لیں، جواب دہ جو ہے وہ کمپنی ہے کہ جس کمپنی نے اس کو بنایا ہے. ہم ان چیزوں سے جڑ کر، اس علم سے، اس تعزیے سے، ذوالجنہ سے، اس ماتم سے، ان کالے کپڑوں سے جڑ کر ایک مہر لگاتے ہیں کہ ہم ہیں کن کے. ہم کسی اور کے ہیں، ہمارا اختیار کہیں اور ہے، کوئی اور ہمارا ذمہ دار ہے. وہ جس منزل تک ہمیں لے جانے کے لیے سارے ہمیں، اچھا انسان ہے، نشانیوں اور علامتوں اور اشاروں کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے. علامتیں اسے زندہ رکھتی ہیں، نشانیاں اسے زندہ رکھتی ہیں. خود یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کہا ہے کہ خبردار کوئی کلام حتیٰ ایک حرف بھی نہ لکھو مگر پہلے بسم اللہ لکھو، کوئی لفظ بھی نہ بولو مگر پہلے بسم اللہ بولو. یہ بسم اللہ بول کر ہم گویا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کمپنی کے ہیں، ہماری کمپنی کون سی ہے، ہمارا ذمہ دار کون ہے. تو یہ جو نشانیاں، علامتیں، انہیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے رہیں گے، ظاہر ہے آپ کا بھی کوئی پڑھا لکھا، آپ کا بھی کوئی بڑا ہے، عالم ہے، مفتیان دین ہے، مجتہدین ہے، فقہاء ہیں جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں. وہ ان کا کام ہے دلائل دینا. لوگ آپ کو ٹوکتے رہیں گے، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، ویسا کیوں کرتے ہو. لیکن یہ سب چیزیں کہیں جانے کے لیے. اصل بات جو ہے وہ یہ
کہ ہمیں اس دروازے سے جوڑا گیا ہے تاکہ ہم منزلوں کو طے کریں. کسی کی منزل یہیں پر رک جائے گی کہ وہ ذوالجنہ سجاتا ہے، کوئی اس سے آگے بڑھے گا اسے چھوڑے گا نہیں. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی معرفت میں شاہ لطیف بن جائے تو وہ معرفت کی پہلی منزلوں کو چھوڑ دے، یہ کہہ کے کہ میری منزل تو میٹرک کی آ گئی ہے، میری منزل تو اب مثال کے طور پہ گریجویشن کی آ گئی ہے. تو نہیں عزیزان گرامی، کوئی اگر پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہو جائے نا تو پہلی کلاس کی تعلیم کو اسے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. پہلی کلاس کی تعلیم چھوڑ نہیں سکتا وہ. بھئی یہ ڈاکٹر ہو گیا ہے، مجھے الف بے نہیں چاہیے. کیسے نہیں چاہیے؟ اس کے بغیر تو تم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے. وہ ایک صوفیوں کے ہاں ایک نظریہ ہے جس کو ہم نہیں مانتے. وہ نظریہ یہ ہے کہ شریعت کے بعد معرفت، معرفت کے بعد طریقت، طریقت کے بعد حقیقت. صحیح ہے؟ صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں شریعت کے بعد معرفت، معرفت کے بعد طریقت اور طریقت کے بعد حقیقت. وہ کہتے ہیں کہ جب شریعت کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب شریعت پر خوب عمل ہو گیا اور معرفت حاصل کر لی تو اب شریعت کی ضرورت نہیں ہے. اور جب معرفت حاصل سے گزر گئے اور طریقت پر آ گئے تو اب پھر معرفت کی ضرورت نہیں ہے. اور معرفت اور طریقت تک پہنچ گئے اور اگر حقیقت تک پہنچ گئے تو پھر اب معرفت طریقت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں بعد والی منزل پر جب آپ پہنچ جائیں گے تو پچھلی منزل کی ضرورت نہیں ہے. یہ صوفی کہتا ہے. عارف یہ کہتا ہے کہ تم حقیقت تک بھی پہنچ جاؤ تب بھی تمہیں شریعت کی ضرورت ہے. جواب دینے جا رہا ہوں، دلیل دینے جا رہا ہوں. حقیقت تک علی پہنچے تھے تبھی کہہ رہے تھے ابن ملجم کو کہ یہ مجھے قتل کرے گا. اور حضرت کے چاہنے والوں نے کہا کہ مولا یہ اگر آپ کا قاتل ہے تو اسے مار دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جرم سے پہلے سزا کیسے دوں؟ جو حقیقت تک پہنچا ہوا تھا اس نے شریعت کو چھوڑا نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو ہماری منزلیں ہیں اور منزلوں کو گزار کر بعد والی منزل کو لینے کے بعد پہلی والی منزل کو ترک نہیں کرنا، اسے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اسے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ ہر شخص جب بھی بات کرتا ہے تو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات اسے کرنا چاہیے. ہر شخص کو یہی کرنا چاہیے، لیکن یہ تشخیص دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کام ہر ایک نہیں کر سکتا. میں پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف. اللہ محبت ڈالے گا لوگوں کے دلوں میں مومنوں اور باکرداروں کی. تو پہلے وہ اللہ سے تو محبت کرتے ہوں. تو پہلی منزل ہماری، بلکہ میں ترتیب میں پہلی کہہ رہا ہوں مگر عرفان میں آخری منزل، عرفانیات میں آخری منزل. البتہ یہاں بھی مجھے پتا ہے کہ میں مائک پر بات کر رہا ہوں اور ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں مجھے کہیں نہ کہیں روکا جائے گا اور وہ روکنے والا حق رکھتا ہوگا کہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ اللہ کی معرفت پہلی منزل ہے یا آخری منزل ہے. اگر آپ پہلی منزل کہہ رہے ہیں، اگر آپ پہلی منزل کہہ رہے ہیں تو بعد والی کیا ہے؟ اور اگر آپ بعد والی کہہ رہے ہیں اور یعنی آخری کہہ رہے ہیں تو پہلی والی کیا ہے؟ بھائی آپ کی توجہات مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں بات کروں. اللہ کی معرفت، اگر اللہ کی معرفت پہلی منزل ہے تو بعد والی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ کی معرفت پہلی والی منزل ہے تو بعد والی کے لیے تو قرآن نے خود اعلان کیا ہے. سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. ترتیب میں اللہ کا ذکر یہاں پہلے ہے، پھر رسول اللہ کا ذکر ہے، پھر اس کا جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی.
بلندتر صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مصطفیٰ یہ کھڑکیاں نہیں کھل سکتی بارش کی وجہ سے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات، ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں صحیح روک دیں وہ، نہیں میں نے تو پوچھا ہے، کھلوایا نہیں ہے۔ اچھا کھل سکتی ہے۔ ایک اور صلوات، بس بس یہاں سے پوچھیں کسی سے کہتے ہیں، چھوڑ دو۔ بات آگے بڑھے، یعنی اگر میں کہوں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ترتیب میں پہلے، پھر رسول اللہ کی، تو انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، ورسولہ، اور اللہ کا رسول، اس کا رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ کہ جنہوں نے نماز قائم کی، ایمان لائے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ یہی میرا دل کہہ رہا ہے ایک جملہ کہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے لا الہ، تو ایک جملہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک جملہ، محمد رسول اللہ ایک جملہ۔ جب بات علی کی آتی ہے تو آپ تین جملے بولتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصلہ۔ اللہ کے بارے میں ایک جملہ لا الہ الا اللہ، نبی کے بارے میں ایک جملہ محمد الرسول اللہ، علی کے بارے میں 3 جملے، تو آپ بڑھا نہیں دیتے ہیں؟ اول تو آپ کلمے میں بڑھا رہے ہیں بات، اور پھر کلمہ بھی بڑھا کر اس میں بھی 3 جملے، اور اللہ اور رسول کے لیے ایک جملہ۔ تو جواب کیا دیں گے؟ جواب یہ دیں گے کہ خود اللہ نے آیہ ولایت میں جب علی کی بات آئی ہے تو 3 جملے بولے ہیں۔ یہ آیت پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو ایک ہی تو ہے وہ ایک وجود کے بارے میں اللہ 3 جملے قرآن میں کہہ رہا ہے۔ خود اللہ چاہتا ہے کہ علی زیادہ ہو، نظام ہے اس کا، وہ چاہتا ہے یہ علی کا ذکر ہو۔ ترتیب میں توجہ، ترتیب میں اللہ کی معرفت پہلے، پھر رسول اللہ کی، پھر مولا علی کی اور اہل بیت کی، یہ ترتیب ہے۔ یا میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، پہلے ہمیں وہ بتائیں کہ جو جانتے ہیں، جی ہمیں رسول اللہ کا پتہ وہ بتائیں جو رسول اللہ کو جانتے ہیں۔ ہم کس سے رسول اللہ سمجھیں؟ جو 2 سال تک سرکار کے ساتھ رہے، جو 4 سال تک سرکار کے ساتھ رہے، جو 6 سال تک رسول کے ساتھ رہے، جو فتح مکہ سے پہلے ساتھ رہے، جو فتح مکہ کے بعد ساتھ رہے، جو آخری 2 سالوں میں نبی کے ساتھ رہے، یا ہمیں نبی اس سے لینا چاہیے جو نبی کی گود میں آیا ہو اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا ہو؟ کس سے نبی سمجھیں گے؟ یقیناً اس سے کہ جو نبی کے ساتھ ساتھ ایسے رہا جیسے سایہ ساتھ رہتا ہے۔ میں عقیدت بھرا جملہ کہہ رہا ہوں، جس نبی کا سایہ نہیں تھا
اسی نبی کے سائے کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو ہمیں رسول اللہ کون سمجھائے گا؟ مولا علی. اور اللہ کون سمجھائے گا؟ رسول اللہ. تو اب اگر ترتیب یہ رہے کہ پہلے ہمیں اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمیں رسول کی معرفت کروائیں، اور پھر رسول ہمیں اللہ کی معرفت کروائیں، یا ترتیب اس کے برخلاف ہے کہ پہلے ہمیں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، پھر ہمیں رسول اللہ کی ہونی چاہیے، پھر اہل بیت کی ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں دونوں پر کوئی منفی تبصرہ نہیں ہے. دونوں رستے اہل دل کے ہیں. میں بڑے احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں. دونوں رستے اہل دل کے ہیں. اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں ایک فلسفی انداز سے. اگر وہاں سے یہاں کا رستہ اپنائیں تو پہلے اللہ، پھر رسول اللہ، پھر علی اور اہل بیت. اور اگر یہاں سے وہاں کا رستہ اپنائیں تو پہلے علی، پھر رسول اللہ، پھر اللہ. یعنی اگر ہم نزولی رستہ اپنائیں تو پہلے اللہ کی بات ہوگی، پھر رسول اللہ کی بات ہوگی، پھر علی کی بات ہوگی. اور اگر ہم کہیں کہ سعودی رستہ اپنائیں جی تو پہلے بات علی کی ہوگی. اور اس میں کوئی الجھنے کی اور کوئی لڑنے کی اور کوئی غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ سرکار نے بہت روشن انداز سے اعلان کر دیا، ما عرف اللہ الا انا وعلی. اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی کی. اللہ کی معرفت ہی کوئی حاصل نہیں کر سکتا الا انا وعلی. یا میں جانتا ہوں اللہ کو یا علی جانتا ہے. پھر فرمایا ما عرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے. وما اللہ اکبر ما عرف علی، اور علی کو کوئی جان ہی نہیں سکتا الا اللہ وانا. یا اللہ علی کو جانتا ہے یا میں مصطفیٰ علی کو جانتا ہوں. اب ہم یہاں اللہ سے سرکار نبی سے اور مولا علی سے ایک سوال کریں کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کو سوائے میرے اور علی کے نہیں جانتا کوئی، اور مجھے سوائے اللہ کے اور علی کے کوئی نہیں جانتا، اور علی کو سوائے اللہ کے اور میرے کوئی نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہی دو جانتے ہیں اللہ کو تو ہم کیا کوشش کریں؟ ہم کیا سمجھیں؟ ہم کیسے سمجھیں؟ ہم کیوں سمجھیں؟ جب رسول اللہ کو سوائے اللہ کے اور علی کے کوئی نہیں جانتا تو ہم رسول اللہ کے بارے میں نعتیں کیوں پڑھیں، محفلیں کیوں کریں، میلاد کیوں منائیں؟ جب علی کو اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو پھر ہم محفل کیوں کریں؟ وہ رجب کی محفل ہو یا علی کے بچوں کا محرم ہو، ہم یہ سارا اہتمام کیوں کریں؟ تو جواب یہ آئے گا کہ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تمہیں اگر اللہ سمجھنا ہے تو یا نبی سے سمجھو یا علی سے. تمہیں اگر نبی کو سمجھنا ہے تو یا قرآن پڑھو یا علی کی نہج البلاغہ پڑھو، اور اگر تمہیں علی کو سمجھنا ہے تو یا قرآن پڑھو یا سرکار مصطفیٰ کا فرمان پڑھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی ہمیں رستہ بتایا ہے اللہ نے کہ اگر نبی کی معرفت تو قرآن اور علی کو پڑھو، اور جب تم چاہتے ہو کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو تو میرے نبی کو دیکھو کہ میرا نبی کیا کہہ رہا ہے اور میرا علی کیا کہہ رہا ہے. تو جو اللہ نبی بتائیں گے، جو اللہ علی بتائیں گے، کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا، جانتا ہی نہیں ہے جی، جانتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے. یہ جملہ علی مولا کے علاوہ کوئی بول نہیں سکتا. ہم اگر اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو ہم دلیلوں سے سمجھتے ہیں. سورج، چاند، نظام شمسی، نظام کائنات، نظم جہان، یہ پورے جہان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو نظم و ضبط ہے یہ اللہ کے وجود پہ دلیل ہے. یعنی ہم چاند اور سورج سے اللہ سمجھتے ہیں، مگر چاند اور سورج بننے سے پہلے اللہ ہے. یا میں لفظ اور بہتر کروں، جو چاند اور سورج سے پہلے بنے وہ چاند اور سورج سے اللہ کیسے سمجھیں گے؟
میں اور آپ تو چاند سورج کے بعد بنے ہیں، تو چاند ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ ہے، سورج ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ ہے، نظام شمسی اور یہ نظم کائنات بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، لیکن جو ان ساری چیزوں سے پہلے بنے ہوں، ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ کہاں سے بات لے آئی، یہ ان سے پہلے کیسے بنے؟ تو قرآن مجید کے اندر ایک روشن آیت ہے، جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے شیطان سے کیا کہا تھا؟ اللہ نے شیطان سے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنی دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا ام کنتا من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ کچھ عالین تھے، کچھ بلند مقام لوگ تھے، کچھ تھے جو آدم سے پہلے تھے جی۔ بلکہ میں دل کر رہا ہے آپ کی ولایت کی سماعتیں، ولائی سماعتیں دیکھ کر، میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جی، مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو لا تقربا ہذہ الشجرہ، اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا جی۔ یہ درخت کون سا درخت تھا؟ کہا جی گندم کا تھا، جی جو کا تھا، اور حضرت آدم و حوا اس درخت کے قریب چلے گئے، اس پودے کے قریب چلے گئے، وہ کھا لیا۔ یہ ظاہر ہے، اس کا باطن امام رضا بتا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ درخت جس کے یہ قریب چلے گئے، وہ درخت ہم اہل بیت کی عظمت ہے۔ آدم نے کچھ دیر کے لیے سوچا تھا کہ میں ان جیسا ہوں، اپنے آپ کو ان جیسا نہیں کہنا۔ یہ جو درخت شجرہ طیبہ، خبردار آدم انہیں اپنے جیسا، خود کو اپنے جیسا نہیں کہنا، ان جیسا نہیں کہنا۔ جیسا اللہ نے پنجتن کو بنایا ہے کسی کو نہیں بنایا، کوئی نہیں تھا اور پنجتن تھے۔ سنگین بات ہو گئی تھوڑی سی، سروال پر صلوات پڑھ لیں محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ جی ہماری ایک بڑی مصیبت یہ کیمرے، بہت بڑی مصیبت ہے اس وقت سوشل میڈیا۔ آپ سب کو، مجھے بھی اچھا لگتا ہے مگر خطرناک بھی ہے، یہ نااہلوں تک پیغام پہنچاتا ہے۔ ہاں، وہ آدھی بات سننے والوں تک پہنچاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ خود آدھی بات کرتے ہیں، قطع برید، آگے پیچھے سے کاٹ کے جی۔ لا تقرب الصلاۃ وانتم السکارا کاٹ کے، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، وانتم السکارا کاٹ کے آگے والا حصہ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھو جی، قرآن میں آیت ہے کہ نماز نہیں پڑھو، قریب بھی نہیں جاؤ، پڑھنا تو دور کی بات، قریب بھی نہیں جاؤ، لیکن آگے والا حصہ کاٹ دیا۔ تو یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے جی، بات آدھی کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ چھوٹا کلپ جتنا بنتا ہے نا، اتنا وائرل زیادہ ہوتا ہے۔ وہ وائرل کا کیا مطلب ہے کہ جی پیسہ زیادہ ملتا ہے۔ اب یہ ذاتی مفاد کی خاطر قوم کا مفاد نقصان میں ہے، بات آدھی جاتی ہے نا، اس لیے مجھے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور پھر مجھے تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ ہے کہاں جی، آج خانے وال تو کل حیدرآباد، اور پرسوں جو ہے وہ بھاولپور۔ تو بھائی میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، مگر اہل بیت کے دشمنوں کو زمین میں گاڑ کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد جی۔ بات میری روشن ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے بارے میں جاننا بھی، بلکہ میں کہوں کہ اصلی ہدف، اگر ہم یہاں سے وہاں جا رہے ہیں تو اصلی ہدف اللہ ہے جی، اصلی ہدف اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کی معرفت تک پہنچنا ہے، اللہ کی محبت،
اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں؟ بات بہت زیادہ، ٹائم بہت ہو گیا ہے، آج ہم تھوڑا دیر سے بھی بیٹھے ہیں، موسم بھی ایسا ہے کہ کسی بھی وقت اللہ کی رحمت برسنے لگے گی اور ہمیں سمیٹنے کے لیے گھر جانا پڑے گا۔ کیا کریں، ہماری شہری انتظامیہ نے مجموعی طور پر، بعض شہروں کے حالات بہت اچھے ہیں، حیدرآباد بہتر ہو گیا ہے، خیرپور بہتر ہے، ٹنڈوالا یار بہتر ہے جی، باقی ایک آدھ دو کوئی شہر اور ہوں گے مجھے یاد آ جائیں گے، لیکن مثلاً کچھ شہر بہتر ہیں اور کچھ شہروں کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حال کیا ہے ان کا، برا حال ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی غصہ نہ کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے کبھی غصہ نہ کریں۔ یہ وہ ایک بعض لوگ جملہ کہتے ہیں کہ موسم خراب تھا، موسم خراب نہیں ہوتا، موسم خراب نہیں ہے، موسم ہمارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، موسم ہمارے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، ہم ایسے نہیں ہیں کہ اس موسم کو برداشت کر سکیں، ورنہ اللہ کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے جی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کا راز ہے۔ تو ہمارا شہر اس قابل نہیں ہے، ہمارا علاقہ اس قابل نہیں ہے، ورنہ تو رحمتیں رحمتیں ہیں۔ اور ویسے بھی یاد رہے میرے عزیزو، پانی اہل بیت کے نام پہ برستا ہے، اہل بیت والے پانی کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ اللہ پانی برساتا ہی اہل بیت کے نام پر ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بکم ینزل الغیث، یہ جملہ ہے زیارت جامعہ کا، امام علی نقی کا جملہ ہے، میرے مولا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں یا اللہ اے اہل بیت آپ کی وجہ سے تو پانی برستا ہے، یہ رحمتیں اس کی طرف سے۔ تو اللہ کی محبت کیا کریں؟ آج ایک دو پوائنٹ لے لیجئے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کل کیا بات ہوگی۔ کیا کریں کہ اللہ کی محبت دلوں میں بیسے؟ ہمیں ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے جی۔ ویسے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا مسجد کا بھی تو اثر آنا چاہیے جی، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ سب سے پہلا نقطہ، میں نے 9 نقطے سوچے تھے سیدہ کے برکت سے، 9 نقطے سوچے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہو۔ پہلے محبت اللہ سے ہونی ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر ایمان کا نتیجہ ہے عمل صالح، اور پھر جب ایمان اور عمل صالح ہو جائے تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ ایمان۔ ایمان یعنی اللہ سے محبت۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی محبت کا ایک رستہ، پہلا ذریعہ کثرت سے ذکر الہی، کثرت سے اللہ کا ذکر، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے سے اللہ سے محبت بڑھے گی۔ زیادہ سے زیادہ اسے یاد کیا جائے، اس کے یاد کرنے کے 85 طریقے ہیں، ان سارے طریقوں کو اگر ایک خلاصہ ایک لفظ میں ہم کہیں کہ ذکر الہی، اللہ کا ذکر۔ اب وہ ذکر کبھی حج کی صورت میں ہوگا، وہ ذکر کبھی نماز کی صورت میں ہوگا، وہ ذکر کبھی روزے کی صورت میں ہوگا، وہ ذکر کبھی ذکر کی صورت میں ہوگا۔ پھر ذکر کی قسمیں بنے گی، ذکر لسانی بنے گی، ذکر قلبی بنے گی، ذکر جواہری بنے گی، اور اس طرح پھر وہ ذکر حقیقی بنے گی، یعنی کبھی صرف زبان ذاکر ہوتی ہے، کبھی دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے، کبھی اعضاء و جوارح بھی ذاکر ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ پورا وجود ذاکر نہیں ذکر بن جاتا ہے۔ یعنی یہ اگر سو بھی رہا ہو تو اس کی سانس اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، اس کا خواب دیکھنا بھی ذکر الہی ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے جو کثرت سے ذکر الہی کر رہا ہو کہ پھر اس کا سانس لینا بھی ذکر الہی ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کا سانس لینا بھی ذکر الہی ہو جاتا ہے۔ یہ جو مجلس ہے نا، اس کی ایک برکت یہ ہے، جتنی دیر تک آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، جتنے سانس لیں گے نا، یہ ذکر الہی ہے۔ میں نے یہ آپ کو حدیث کا مفاد سنایا ہے، مجلس کی حالت میں جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے، یعنی جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں اگر آپ بیٹھ جائیں تو سانس لینا تسبیح ہے،
نفس المحمون نفس المحموم فی غمنا تسبیح، حدیث سنائیے میں نے آپ ہمارے غم میں جمع ہونے والوں کا سانس لینا، ہمارے غم میں جمع ہونے والوں کا سانس لینا تسبیح ہے۔ یہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس نیت سے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، یہ سانس لینا تسبیح ہے۔ یا حسین کے ذکر میں سانس لینا تسبیح ہے، یا روزہ رکھ کے سانس لینا تسبیح ہے۔ اللہ نے روزے کے لیے بھی معصوم نے یہی فرمایا ہے، جیسے مجلس کے لیے فرمایا ہے ایسے روزوں کے لیے بھی فرمایا ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر روزے کی حالت میں جب وہ سانس لیتا ہے تو یہ سانس لینا تسبیح ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی ایک حالت ذکر میں، تو ذکر کا بھی زبان سے ہے، ذکر لسانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ بار بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ بار بار نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، یہ ذکر الہی ہے زبان والا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، بسم اللہ، یہ الفاظ زبان سے جب ادا ہو رہے ہو، یہ ذکر لسانی ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ زبان کا ذکر بھی ہے، اعضاء و جوارح کا ذکر بھی ہے۔ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ مخصوص ارکان کا مجموعہ نماز ہے، ہر اپنی پسند کے ارکان بنانے سے نماز نہیں ہوگی، جیسے نبی نے پڑھ کے دکھائی ایسے پڑھ کر دکھاؤ تو یہ ہے نماز۔ توجہ، کل بات آگے بڑھے گی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو امت نے کیسے پڑھتے ہوئے دیکھا نبی کو؟ نبی کو امت نے پڑھتے دیکھا کہ حسین نبی کے پشت پہ ہے اور نبی کا سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی عبادت ہے مگر حسین کے جذبے کے ساتھ، حسین کے خیال کے ساتھ، حسین کے تصور کے ساتھ۔ ہاں، یہ بھی کسی کا، کیا کروں میں تو ایسے ماحول میں رہتا ہوں کہ یہ بھی کسی کو بدہضمی کا شکار ہو جائے گا کہ لو بھائی یہاں بھی شرک کر گئے، یہ تو ہیں ہی سارے مشرک جی، اللہ کی نماز کے ساتھ حسین کو جوڑ دیا۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں ایک اور نماز دکھا دیتا ہوں جو مہنگی ترین 2 رکعت نماز ہے، جو مکے میں پڑھی جاتی ہے۔ جب حاجی مکہ جاتا ہے تو 2 رکعت نماز طواف خانہ کعبہ کی مقام ابراہیم پر پڑھتا ہے، اور ایسے کھڑا ہونا ہے اس کو واجب ہے کہ مقام ابراہیم اس کے اور اللہ کے گھر کے درمیان میں ہو، ایسی جگہ کے کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم بیچ میں آ جائے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ نظر آ رہا ہو، اور پھر وہ اس طرف کھڑے ہو کر کے اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان میں مقام ابراہیم ہے۔ اور نیت کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، نماز طواف واجب قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ۔ شروع سے اللہ اکبر سے لے کر اور سلام کرنے تک مسلسل 2 رکعت کے اندر نیت رہنی چاہیے کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی نماز اللہ کی ہے، تصور ابراہیم کا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے تصور سے تو اتنی مہنگی نماز نہ صرف جائز ہے، واجب ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں پڑھ لو یا وہاں پڑھ لو اور وہاں بھی پڑھ لو گے تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، وہیں پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کوئی باب عمرہ پہ جا کے پڑھائے، باب فہد پہ جا کے پڑھائے، باب مثال کے طور پہ بنی ہاشم میں جا کے پڑھ کر آ جائے، اسے پڑھنا وہاں ہے جہاں مقام ابراہیم ہے۔ نیت کرے گا میں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، کہیں اور نہیں پڑھ سکتا۔ تو اگر ہزاروں سال پہلے آنے والے حضرت ابراہیم کی یاد میں اللہ کی نماز ہو سکتی ہے تو حسین کی سجدگاہ خاک شفا رکھ کر نماز کو حسن کیسے نہیں ملے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو خاک شفا کی آپ ایک خاک شفا رکھتے ہیں، سجدگاہ بنا کر رکھتے ہیں، یہ سجدہ ہے اللہ کا مگر جذبہ حسینی کے ساتھ، سجدہ ہے اللہ کا مگر جرأت حسینی کے ساتھ۔ اللہ اپنا سجدہ چاہتا ہے حسینیت کے ساتھ۔ وہ نمازیں شاید نہیں، یقیناً منہ پہ مار دی جائیں گی جن نمازوں کی روح حسین نہ ہو۔ نمازوں کی روح حسین مولا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہے سرکار سجدے کی حالت میں ہیں، حسین پشت نبی پر بیٹھے ہیں، اور یہ واقعہ ایک دفعہ کا نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ کا ہوتا
تو جو جماعت میں تھے وہی راوی بن جاتے. بار بار ہوگا تاکہ کوئی رہ نہ جائے. ساری امت دیکھ لے کہ حسین نبی کے پشت پہ بیٹھتے رہے، اور ساری امت دیکھ لے کہ نبی نے پشت سے اتارا نہیں حسین کو. ورنہ اگر ہمارا بچہ ہو تو کیا حکم ہے؟ ہمارا بچہ ہو تو کوئی آئے دوڑ کر بچے کو گود میں لے کے اتار دے. گھر کی خاتون، گھر کا کوئی اور فرد جو دیکھ رہا ہو، مسجد میں دوسرا نمازی جو دیکھ رہا ہو کہ بچہ بیٹھ گیا ہے نماز حالت میں پشت نمازی پر، تو وہ اتار دے، یا یہی ہاتھ پکڑ کے اتار دیں. فعل قلیل نماز کو باطل نہیں کرتا. نماز کی حالت میں مثال کے طور پہ موبائل بج گیا تو جیب میں سے نکال کر اسے آف کر کے دوبارہ سے رکھ دینا، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. یہ فعل قلیل ہے. جی وہ جو نبی فعل قلیل کو جائز کہہ رہے ہیں نماز کی حالت میں، جو نبی خود فرما رہے ہیں کہ فعل قلیل نماز کی حالت میں جائز ہے، اس نبی نے یہ فعل قلیل انجام کیوں نہیں دیا کہ حسین کو اپنی پشت سے اتارا کیوں نہیں؟ ذرا صلوات پڑھیں مولا حسین کی ذات پہ. نہیں اتارا. نماز لمبی کرتے رہے، سجدہ طول دیتے رہے سجدے کو، مگر حسین کو اپنی پشت سے نہیں اتارا. ساری امت کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ بھی تمہارا سجدہ قبول کرے گا، مگر حسین کی محبت کے ساتھ. اور نہ صرف قبول کرے گا بلکہ تمہارے سجدے کو اللہ تمہاری روحانیت فضیلت کا ذریعہ بنا دے گا. تو اس جذبے کے ساتھ میری بارگاہ میں آؤ عزیزو. وہ حسین جو حالت سجدہ میں ہے اور گردن سے خنجر چلنا شروع ہو، اور جوں جوں ضربتیں لگتی چلی جائیں، ایسے ایسے امام حسین کی زبان پہ تسبیح بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ تب علیکا انکا تواب الرحیم. اور پھر الحمدللہ سبحان اللہ. یہ وہ ذکر ہیں جو امام حسین نے اس وقت اپنی زبان پہ جاری کیے جب حسین مولا کے گردن پہ خنجر چل رہا تھا، اور اس لعین نے خنجر کو کند کیا تھا، یا کسی بی بی کے ہاتھوں کی وجہ سے وہ خنجر کند ہو گیا تھا. جی جب محشر میں سیدہ لائی جائیں گی تو سیدہ کے ہاتھوں پر اس خنجر کا نشان ہوگا جو حسین کے گلے پہ چلا تھا. ایک ماں ہے جو اپنے بچے کے گلے پہ ہاتھ رکھے بیٹھی ہے اور شمر خنجر چلا رہا ہے. ایک خنجر سے ماں بھی زخمی ہو رہی ہے اور بیٹا بھی زخمی ہو رہا ہے. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ امام حسین کے سر اقدس کو بدن سے علیحدہ کیا جانے لگا. اس وقت میں ایک بہن تھی جو ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. اللہ آپ کو کربلا لے جائے اور وہ جگہ بھی آپ دیکھ کر آئیں جہاں جناب زینب نے کھڑے ہو کر دیکھا تھا کہ میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے، اور دور سے پکار رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے، کوئی ہے جو میرے بھائی حسین کو بچائے. مگر کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے جناب زینب کا جواب نہیں دیا. عرب خواتین کا دستور ہے کہ اگر کسی خاتون کو، عرب خاتون کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور کوئی مدد درکار ہوتی ہے، اور وہ گلی میں، روڈ پہ، رستے پہ آ کر اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ دے، تو گزرنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اسے کسی مدد کی ضرورت ہے. علی کی بیٹی نے کئی مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھے، مگر کسی نے بڑھ کر نہیں کہا کہ زینب تمہیں کیا چاہیے. پھر خود ہی پکارنے لگی کوئی ہے جو میرے حسین کو بچائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. جب بلند آواز سے روتے ہیں نا، اس کا ثواب کچھ اور ہے. وہ مرحلہ بڑا سخت تھا جب امام حسین کا گلو اقدس کاٹا گیا اور زینب دیکھتی رہ گئیں، اور پھر آواز دی پسر سعد نے خبردار کوئی ذوالجنہ کو تیر نہ مارے. میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھوں گا.
سپاہی بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، مگر ذوالجناح اس وقت غم میں تھا، حسین مولا کے ماتم میں تھا، امام حسین کے دکھ میں تھا۔ جو بھی سپاہی اس کے قریب آتا تھا یہ اپنے پیروں سے اسے زخمی کرتا تھا۔ مقتل کہتا ہے کہ 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا، کسی کے قابو میں نہیں آیا، کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ تو پھر پسر سعد کی آواز آئی کہ چھوڑ دو اسے، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹ گئے نا تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے اندازہ ہوا کہ اپنی حفاظت میں حسین سے دور ہو گیا ہے، تو پھر دوڑا ہے اس طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر جب پہنچا تو لاشیں بکھرے ہوئے تھے، لاشوں کے درمیان کھڑا ہو کر ہر لاشے کو سونگتا تھا، ہر لاشے پہ جا کے سونگتا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو۔ سونگتا سونگتا اسی لاشے پہ پہنچا جو حسین کا لاشا تھا۔ امام کی کٹی ہوئی گردن سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور گلے سے ایسے آواز نکلنے لگی جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو، اور ماتم کرتا ہوا نوحہ پڑھتا ہوا دوڑا ہے خیموں کی طرف۔ آپ نے سنا ہے نا بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا کہ گھوڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جہاں جناب سکینہ تھی۔ جب اس نے بہت پیر مارے اور بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو باہر آئیں، خالی گھوڑا کھڑا دیکھا تو انتہائی وقار کے ساتھ آگے بڑھی، گھوڑا گردن جھکاتا رہا۔ جب قریب گئی نا بی بی سکینہ تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر بس ایک ہی سوال کیا، یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتلات شانہ، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا دے، میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا، حسین پیاسا بہت تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک۔